مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جب جنت کے دروازے کھل چکے، جہنم کے در بند ہو چکے، اور ایک ایسے مقدس اور مبارک مہینے میں کہ جس کی ہر رات میں جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی رمضان المبارک کی ایسی مقدس اور معطر ساعتوں میں جب بندوں کی سننے، بندوں کو دینے، بندوں کو نوازنے، بندوں کو عطا کرنے کے لیے اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر نزول فرما چکے، پیغام ٹی وی پر آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور ایمان افروز ٹاپک پر گفتگو کریں گے، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ وہ اعمال جو انسان کی دنیا کی زندگی کو بھی پرسکون بناتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی نعمتوں کا حقدار ٹھہراتے ہیں۔ ایسے اعمال، افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے، وہ کیا ہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ مہمانان گرامی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے UAN نمبر 0421170000 جس پر آپ کالز کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200 جس پر میسج کے ذریعے آپ اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں نوجوان مذہبی اسکالر، متحرک رہنما محترم حافظ محمد سلمان اعظم صاحب، پریزیڈنٹ اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کیا حال ہے؟ مزاج بخیر ہے ماشاءاللہ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز کے مستقل مہمان اور جنہیں میں میزبان بھی کہتا ہوں، فہم دین کی روشنی بکھیرنے والے، خوشبو بکھیرنے والے فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پیغام ٹی وی کے ریسرچ اسکالر فضیلت الشیخ مولانا عبدالقیوم ظہیر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ خیر و عافیت سے ماشاءاللہ۔ آپ سب حفظ مراتب کا بھی تقاضا ہے اور ترتیب کا بھی کہ گفتگو کا آغاز آپ سے کیا جائے۔ فرمائیے گا کہ ایمان جنت میں داخلے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، تو ایمان سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ناظرین کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیے گا۔ آسان ترین اس کا جو ناظرین کے لیے جواب ہے وہ یہی ہے کہ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء کے ذریعے عمل کا نام ہے۔ یہ جو مجموعہ یہ ایمان کہلاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کے بعد جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پہ، اس کی کتابوں پہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، یوم آخرت پہ اور اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت واقعتاً اپنے عام فہم اور مختصر الفاظ میں بات کو ختم کر دی۔ یہ فرمائیے گا کہ جنت میں داخلے کے لیے نماز کی کیا اہمیت ہے؟ عام طور پہ منافق کے اوپر فجر اور عصر کی نماز جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی جنت عطا کر دیتے ہیں۔ اور ان 2 نمازوں میں نماز فجر اور نماز عصر ہے۔ ایک میں سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر انسان ان کی پابندی کرے دونوں کی تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا کر دیتے ہیں۔ بہت خوب۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جنت کا تعارف اور اس کی خصوصیات کے بارے میں احادیث میں کیا موجود ہے، مروی ہے؟ اللہ اکبر، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنت تو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، بے شک۔ اور جنت نعمتوں بھری ہے۔
جنت ہمیشہ کا ایک انعام ہے، اور وہاں پہ کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خدشات نہیں، کوئی قبضے نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی ظلم نہیں، اور کوئی لغو نہیں، کوئی بےہودگی نہیں، جس پہ سکون ہے، اور جس پہ خواہشات کی تکمیل ہے، اور جس پہ ہر انعام ہمیشہ کے لیے ہے، بے شک، اور جس پہ جوانی بھی ہمیشہ کے لیے ہے، اور جس میں سائے بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جس میں روشنیاں بھی ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جنت کا تذکرہ قرآن مجید کے مبارک الفاظ میں بھی بہت دفعہ اور مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے فرمایا ہے، اور احادیث نبویہ میں بھی اس کا بہت شاندار تذکرہ ہے۔ اور اس تذکرے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اسے پڑھیں اور اس کے اندر شوق پیدا ہو۔ مثلا ایک حدیث مبارکہ، آپ نے چونکہ حدیث کی بات کی تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ اصل میں اس حدیث کو ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس سے بڑی پیاری ایک ترتیب ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان ان چیزوں کی طرف آتا ہے کہ جو اس نے سنی ہوتی ہیں، دیکھی کم ہوتی ہیں، سنی زیادہ ہوتی ہیں۔ مثلا ہم نے کئی ممالک کے متعلق سنا لیکن دیکھا نہیں ہے، تو سب سے پہلے دائرہ آتا ہے سننے کا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اذن سامعت، کہ کسی آنکھ نے کسی کان نے سنا نہیں، ایسی نعمتیں تیار کی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ پھر دیکھنے کا دائرہ آتا ہے کہ انسان نے کچھ چیزیں دیکھی ہوتی ہیں۔ پہلے تو دیکھنے کا دائرہ، پھر اس کے بعد سننے کا دائرہ، یعنی وہ وسیع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری جو چیز ہوتی ہے نا، وہ ہوتا ہے دل پہ خیال آنا۔ تو ترتیب سے ان تینوں چیزوں کی نفی کر دی گئی کہ ایسا تصور بھی نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں دنیا میں کتنی سے خوبصورت چیزیں اور علاقے اور مقامات وہ لوگ دیکھتے ہیں، اور ہم پکچر پہ بھی دیکھیں، منظر نامے میں دیکھیں تو بڑا کچھ نظر آتا ہے ہمیں۔ لیکن ایسا ہے کہ جنت ایسی ہے کہ اس میں نہ کسی نے سنا، نہ کسی نے دیکھا، اور نہ کسی کے دل پہ اس کا کھٹکا تک آ سکتا ہے۔ اور یہ اس کے علاوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ یہ بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جو بیان کر دیا گیا نا قرآن اور سنت میں، یہ اس کے علاوہ ایسے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ یعنی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ مفتی صاحب کنٹینیو کریں گے۔ کالر ہیں ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بشیر احمد صاحب شیخو پورہ سے۔ جی بشیر صاحب فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں پوچھنا چاہ رہا تھا دین کے اسلامی نظریے کے حساب سے کیا بیٹی کو زکوٰۃ یا فطرانہ صدقہ دے سکتے ہیں؟ وضاحت کر دیں۔ شکریہ بشیر صاحب۔ جی مفتی صاحب فرمائیے گا۔ ہاں جی، اس حوالے سے ایسا ہے کہ یہ اصل میں یہ دے رہے ہیں داماد کو، ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹی کو سپورٹ کرنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ داماد کو سپورٹ کیا جائے۔ تو داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو داماد کو یہ دے دیں، کیونکہ داماد کی جو ہے نا خرچ نفقہ وہ ظاہر سسر کے ذمہ نہیں ہے، جس کے ذمہ نہیں ہوتا وہ اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور یہ داماد کو دیں تو صحیح صورت ہے۔ بیٹی کو دینے میں اختلاف ہے وہی صورت میں کہ کیونکہ والد کے ذمہ ہوتا ہے نا خرچ دینا، تو اس کو دے گا تو اچھا نہیں، حالانکہ وہ علیحدہ ہو چکی، یعنی بیاہی جا چکی، اس کا علیحدہ سے وہ گھر ہے اور سارا سلسلہ ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ بیٹی کی بجائے یہ داماد کو دیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وقار احمد صاحب قصور سے۔ جی وقار صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ آج کل ایک ایپ چل رہی ہے NFT ٹائر، ٹھیک ہے، اس میں کچھ ڈالر رکھنے سے پروفٹ ملتی ہے، تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس میں انوالو ہو رہے ہیں بہت زیادہ حد تک، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی شکریہ وقار صاحب۔ فرمائی جائے، اور یہ کوئی پیغام ٹی وی سے ویڈیو کی صورت میں اس پہ کوئی
बयान दिया जाए। जी इंशाअल्लाह इस हवाले से हम रिकॉर्डिंग करेंगे प्रोग्राम्स की। शुक्रिया कॉल के लिए। देखिए, जब तक आप अपने पैसे जो आपने दिए ना किसी को, उसको मुतय्यन नहीं करते तो वो आपके लिए दुरुस्त नहीं। मसलन या तो आप हदिया दे रहे हो, अतिया दे रहे हो, दूसरा है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो जिसे मुजारबत कहते हैं, तीसरा है कि आपने कारोबार में लगाए हैं ऐसे। तो ये जो सूरत है ना, पैसे दे के पैसे हासिल करना या डॉलर दे के डॉलर हासिल करना, इसमें कोई भी ऐसी सरमायाकारी वाली सूरत नहीं है। तो ऐसे समझें कि ये आपने कर्ज़ दिया हुआ है किसी मालियाती इदारे को और उससे आप फिर इजाफ़ा ले रहे हैं, क्योंकि सरमायाकारी इसमें नहीं है। सरमायाकारी हो तो नफ़ा नुकसान में शराकत होती है और मुजारबत है, बाकायदा उसके उसूल ज़ाब्ते हैं। ऐसा नहीं है तो फिर ये कर्ज़ है, और कर्ज़ दे के उस पर नफ़ा लेना ये ऐसे ही है जैसे आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ कि एक बड़ा मशहूर केस पाकिस्तान में हुआ जिसे डबल शाह के नाम से जानते हैं, वज़ीराबाद। तो ये असल में डबल शाह ही की सूरतें हैं, और उस डिजिटल डबल शाह, हाँ डिजिटल डबल शाह है। इस ये पैसे जमा करते हैं मुख्तलिफ लोगों से, लोग देते रहते हैं, इन्वॉल्व होते रहते हैं, और वो उसके बाद सिलसिला जारी रहता है, और कोई सरमायाकारी नहीं है, ना कोई प्रॉफिट का तनासुब है, ना नुकसान में शराकत है। तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है ऐसी सूरत में जैसे उन्होंने पूछा। अब्दुल क़य्यूम साहब, आप भी हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बने। जन्नत में ले जाने वाले अमाल के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। तो इस हदीस की वजाहत फरमाइएगा। जी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। देखें, इस्लाम में दाखिल होने के लिए सबसे जो बुनियादी और पहली चीज़ है, पहली जो बुनियाद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुनियल इस्लामु अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है, जिसमें से पहला क्या है, शहादतुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कलमा पढ़ना। इस्लाम में अंदर दाखिल होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अकेले माबूद मानना, बाकी माबूदान बातला का इनकार करना, ये इस्लाम की एक बुनियादी समझ लें कि शर्त है। तो जो बंदा इस बात का इकरार कर लेता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई खालिक मालिक राज़िक नहीं है, अल्लाह के अलावा तमाम माबूदान बातिला हैं, अल्लाह के अलावा कोई देने वाला नहीं है, राज़िक नहीं, तो वो बंदा इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो फरमाया ना, मन काना आखिरु कलामी ही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नत, जिस बंदे का आखिरी जुमला ये होगा कि वो कहे कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद नहीं है, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो इस बात से मुसलमान की इस इकरार की हमेशगी साबित होती है, दवाम साबित होता है कि वो सारी ज़िंदगी इकरार करने से लेकर मरने तक इस बात पर कायम रहा। ठीक है। तो जैसे वो शायर ने भी कहा ना, खिर्द ने कह भी लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, निगाहो दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि हमेशा आदमी का शिरक से पाक रहना और तौहीद पर कायम रहना उसके जन्नत में जाने का सबब है। जो बंदा अपने आखिरी वक़्त में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा, और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ ज़ुबान की एक जुमला चलता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, तो दिल उसके ऊपर इकरार ना कर रहा हो, बंदा शिरक का मुर्तकब भी हो रहा हो, तो ऐसा बंदा अमाल भी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक हो, वो बंदा जन्नत में जाने का अहल नहीं है। इसका मतलब ये है, आप इस तरह से समझें कि इमाम वहाब बिन मुंबा रहमतुल्लाह अलैह से किसी बंदे ने सवाल किया कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की चाबी नहीं है? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी है, यानी जन्नत में जाने का सबब है। लेकिन साथ ये भी फरमा दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये चाबी तो है, लेकिन हर चाबी के ऊपर कुछ दंदाने बने होते हैं। वो दंदाने क्या है? वो आमाल है, तौहीद पर सबात है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए काम मसनून काम करना, ये भी उसके दंदाने हैं। इसी तरीके से इखलास का होना, ये भी उसके दंदानों में से शामिल है। तो इस ऐसे बंदे के बारे में कहा गया कि जिस बंदे ने मरते कॉलर हैं अब्दुल क़य्यूम साहब एक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। बशीर साहब शेखुपुरा से, वेलकम बैक जनाब, फरमाइएगा। मैंने पूछा था कि फितराना और सदका बेटी को दे सकते हैं, उनके माली हालात ठीक नहीं है। फितराना ठीक है, इनकी पहले भी कॉल आई थी जी और पहले गालिबन ज़कात के मुतालिक इन्होंने पूछा था। तो फितराना और सदक़े की भी यही सूरत है कि जो ज़रूरतमंद हों लेकिन अपनी औलाद जो है सगी, उसको देने से एतराज़ करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अपने दामाद को दे दें तो वो ठीक है, क्योंकि असल में ज़िम्मेदारी भी जो हालात है कभी दामाद नहीं भी होता मुफ्ती साहब। हाँ, कभी दामाद नहीं होता। हाँ, दामाद अगर नहीं है तो फिर बेटी ही हकदार है। जी फिर नहीं, बेटी को नहीं दे सकते, फिर वो ज़ाहिर है
نہیں جو وہی میں نے کہا جو جن کے ذمے انسان کے ہوتے ہیں نا اخراجات، مثلا والد ہے نا یہ ان کی بیٹی ہیں تو ان کو فطرانے صدقے یا زکوٰۃ کی بجائے ان کو ویسے ہدیہ کریں، ان کا جگر کا ٹکڑا ہے، تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ حفصہ محترم، آپ سے سوال ہم لمبا چوڑا کرتے ہیں، جواب آپ مختصر سا دیتے ہیں۔ فرمائیے گا کہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے بلا شبہ، تو اللہ سے جنت میں داخلے کی دعا کیسے کرنی چاہیے؟ یہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ دعا وہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ کوئی بھی چیز مکرم اور محترم نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ویسے بھی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ جب کوئی انسان جنت اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ اسے مجھ میں داخل کر دے، اللہ اکبر، اسے جنت خود عطا کر، کہتی ہے، جنت خود سبحان کہتی اللہ۔ ہے۔ اور پھر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت کا سوال کرو، جنت کے بارے میں دعا کرو، جب بھی اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، سبحان اللہ، کیونکہ یہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں، بالکل، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور فردوس اس میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اس کے اوپر ہے، اور جنت کی جو 4 نہریں ہیں جن کی ہم خواہش کرتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن میں جن کا تذکرہ ہے وہ یہ 4 نہریں بھی فردوس سے نکلتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے دعا جو ہے، جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کرنے سے جنت خود کہتی ہے کہ یا اللہ اسے مجھ میں داخل کر دے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سے فردوس مانگا کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ناظرین کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ کس بات کی بلا؟ یہ جو شیخ نے فرمائی اور پہلے انہوں نے بھی بات کی، وہ یہ ہے کہ اصل ایسا ہے کہ جو بھی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے نا، تو لا الہ الا اللہ کی لاج اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ جیسے وہ حدیث بطاقہ میں آتا ہے کہ ایک شخص کے حد نگاہ تک 99 رجسٹر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ کا وہ ایک بطاقہ، ایک کارڈ ہوگا، تو اس کا وزن ان سے بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تصور ہے نا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اس میں اصل میں ایسے ہے کہ اس کے ذمے جو گناہ ہوں گے، جرائم ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل کر دے، لیکن ایسے بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے، جو اس نے اعمال کیے، جو اس کی خطائیں تھیں، جو غلطیاں تھیں، جو جرائم تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے کے بالآخر جنت میں لے جائے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کے اقرار سے یا آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اللہ چاہے تو اس کو ان گناہوں پہ سزا دے کے پھر جنت میں داخل کر دے، جیسے اس حدیث میں معروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہے نا، تو اس کو جہنم سے نکال لیا جائے۔ یعنی بالآخر جو اہل ایمان ہے، جن کے اندر ایمان یقین ہے، ان کو جنت میں لایا جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ جس سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، بے شک آخری وقت میں کہہ دیا، تو وہ جنت ہی میں جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی وہ اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور ہمیں امید ایسی رکھنی چاہیے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ بھی مد نظر رہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو ایمان کے باوجود بھی وہ سزا بھگت کے جنت میں جائیں گے، تو اس وجہ سے یہ چیز ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ اس میں بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایسے لوگ بھی تو آئیں گے نا جنہوں نے اس سے پہلے انہیں ایمان حاصل نہیں ہوا ہوگا۔ ہاں یہ تو لاسٹ مومنٹس پہ وہ، جیسے وہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر ہوا، آگے اس نے پوچھا، سوالات کیے، باہر نکلا، اس کے اٹھنے کا پاؤں پھنسا، وہ گر گیا، فوت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھنا۔ ہاں یہ ہے۔ اسی طرح ایسے بھی تو ایک ثابت ہے، ثابت بن قیس بن بخش، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں تشریف لے جا رہے تھے، اسی وقت انہوں نے عرض کی، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں مسلمان ہوں یا جنگ کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مسلمان ہو، پھر ہمارے ساتھ جہاد کرو، یعنی چل کے ہمارے ساتھ۔ تو وہ چلے، انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی کچھ نہیں کیا، شہید ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
عاملہ قلیلا واجرا کثیرا، کہ عمل تھوڑے کیے اور اجر بہت زیادہ پا گیا. یعنی جس کو موقع نہ ملے اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. اور جیسے وہ جادوگر تھے جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، وہ صبح کو جادوگر کی حیثیت سے آ رہے تھے، کتنا بڑا کفر ہے یعنی جادو، لیکن شام کو جنت کے وارث بن چکے تھے. یعنی جن کو موقع نہ ملے ان کے لیے تو پھر یہ بات اس میں ایک یہ بھی آتا ہے نا، جیسے ہمارا جو معاشرہ ہے، خصوصاً بر صغیر کا معاشرہ جو ہے، اس میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری زندگی بدعت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کہلاتے مسلمان ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کرتا ہے تو اپنی زندگی کی آخری مومنٹس میں وہ لوگ جو ہیں وہ ایسی تمام بدعات سے، ایسے افعال سے، اعمال سے توبہ کر لیتے ہیں، بالکل موحد ہو جاتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جنت کا داخلہ عطا کر دے. ہاں جی، وہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشنے پہ قادر بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک معاف نہیں ہوگا، جو یعنی شرک کی حالت میں فوت ہو اس کا شرک معاف نہیں ہوگا. شرک دنیا میں اگر وہ معافی مانگ لے زندگی میں تو اس کا وہ شرک بھی معاف ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں نا ان کی معافی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ہے. وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا کے بغیر جنت میں کا وارث بنا دے. بالکل ٹھیک، بڑی خوبصورت وضاحت ہو گئی. حافظ صاحب جنت کے حوالے سے تذکرہ کر رہے تھے، دعا کا سوال کیا تھا کہ جنت میں مختلف درجات ہیں، تو جنت میں مختلف کیٹیگریز ہیں، قسمیں ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے، اس کی وضاحت کیجئے. ساتھ یہ بھی فرمائیے کہ ہر شخص کی جو جنت ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی. ہاں جی، ہر شخص کی جنت جو ہے نا وہ بالکل جدا ہے. اور جنت کتنی ملے گی، کیسے ملے گی، ایک حدیث مبارکہ جو صحیح سند سے ثابت ہے اس میں یہ ہے کہ جو آخری جنتی ہوگا نا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اللہ اکبر کبیرہ. صحیح مسلم کی روایت، جو آخری جنتی ہے اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، جس دنیا کے لیے ہم، یہ پوری دنیا، اس کے لیے ہم جو جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں، یعنی اتنی بڑی دنیا ہے اور اس سے 10 گنا بڑی جنت ایک جنتی کو ملے گی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کا وسیع ہونا. دیکھیے اس کا ہمیں اندازہ کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ اب کتنی سائنس نے ترقی کی، کتنی ٹیکنالوجی اور کیا کچھ ہے، لیکن اب تک وہ اپنے جو ہے نا کنارہ نہیں تلاش کر سکے کہ کہاں تک کائنات کی وسعتیں ہیں. اتنی کہکشائیں ہیں اور اتنا کچھ اس پہ پایا جاتا ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے رکھا ہے. اور اہل ایمان کے لیے جو اس کی جنت کی طرف آنا چاہتے ہیں وہ تو کہتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، کہ اس کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف آؤ. تو مغفرت پہلے اور جنت بعد میں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جنت ملے گی گناہوں سے بخشش کے بعد اس کی رحمت سے. تو اس کا واضح مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے اندر کم از کم اتنی لگن اور شوق اور جذبہ تو ہو کہ ہم نے گناہوں کی بخشش کروانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کو علیحدہ علیحدہ مقام دینا ہے. یہ نہیں کہ ایک اکٹھا ایک سینٹر ہوگا یا ایک مرکز ہوگا یا ایک باغ ہوگا جس پہ سب، نہیں، سب کی جنتیں علیحدہ علیحدہ اور ان کے ایک دوسرے سے ملنے کے انتظامات، آنے جانے کی سہولتیں اور سب کچھ وہ بڑا ہی اعلیٰ قسم کا ہوگا جو ہمارے. ہاں جی، بڑا زبردست. جس طرح بھی آپ نے پہلے حدیث میں کہا کہ دل اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، نگاہیں اس جیسا منظر نہیں دیکھ سکتی، کان اس جیسے تذکرے نہیں. مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو طوبہ درخت ہے، یہ طوبہ جنت کا ایک درخت ہے، تو اس کی بلندی بہت لمبی ہے. اور دوسری حدیث میں صحیح بخاری میں ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے، اس میں طوبہ کا نام تو نہیں، کہ یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام لا یقطعھا، کہ اس کے سائے میں ایک انسان 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اتنی وسیع و عریض جنت اور ایسے باغات اور ایسے وہ مدہام متان، کہ ایسے باغ جو بالکل گھنے، جن کی وجہ سے زمین بھی سیاہ نظر آتی ہے، ایسے باغات کے اندر اور گھنے سائے اور ایسی کیفیات کے اندر پھر حور و غلماں خدمت کے لیے وہ سب کچھ، اور جو انسان کی ضرورت اور خواہش ہے وہ وہاں پہ ملنے والا ہے. تو یہ ظاہر ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اہل ایمان کے لیے. بالکل ٹھیک. محترم عبدالقیوم ظہیر صاحب، حسن اخلاق بھی جنت میں داخلے کا سبب ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل. حسن اخلاق جو ہے یہ ایسے سمجھیں کہ کسی معاشرے کے اندر نا کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں معاشرہ کہلانے کے لیے جن کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان چیزوں میں سے، ان سمجھیں کہ اعمال میں سے ایک حسن اخلاق بھی ہے.
آپ اس حسن اخلاق کا جو ہے اس بات سے اندازہ لگائیں گے کس قدر ضروری ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کے جو موازنے ہیں، جو اس کے اعداد ہیں، جو اس کے انما بعثت مراتب ہیں، لاتمم مکارم ہاں جی، الاخلاق، مراتب ہے، اس کو میں پورا کر دوں۔ اور اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ انک لعلی خلق عظیم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت زیادہ جو ہے نا وہ فضیلت بیان فرمائی اور اس کی تلقین بھی بہت زیادہ فرمائی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے اخلاق کس قدر ضروری ہے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا ایک ایسی عورت کا کہ جو عورت بہت زیادہ نفل و نوافل پڑھتی ہیں اور فرائض کی ادائیگی کے علاوہ بھی جو ہے نوافل میں بہت زیادہ آگے ہیں، روزے نفلی بہت زیادہ رکھتی ہیں، لوگوں کو بہت زیادہ کھلاتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر کھانا کھلانا ایک بہت فضیلت والا عمل ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تذکرہ کیا گیا کہ وہ عورت بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، نفل و نوافل پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صدقات بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، لوگوں کو کھلاتی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن صرف ایک ان کے اندر کمی پائی جاتی تھی، وہ فوت ہو چکی ہیں، اور ان کے اندر کمی یہ تھی کہ وہ اپنے ہمسایوں کو اپنی زبان کے ساتھ تکلیف دیتی۔ اللہ اکبر۔ تو نبی علیہ کالر الصلوۃ ہیں والسلام، عبدالقیوم صاحب، اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دبئی سے علی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی محترم فرمائیں۔ سر ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا احسان، بھلے چنگے، آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے۔ جناب۔ اچھا سر، میرا ایک سوال ہے، ذرا تفصیل سے جواب دیجیے گا۔ جی ہم لوگ جتنے بھی پردیسی بھائی ہیں یہاں، بیوی اور بچے پیار سے محروم رہتے ہیں، 2 یا 3 سال واپس نہیں جاتے، اور بلا وجہ یعنی رہتے ہیں، یعنی ایک پلاٹ لے لیا، یہ چیز لے لی، وہ چیز لے لی، یعنی ایسا ہی رہ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے کوئی مجبوری ہے، مجبوری کے بغیر تو آخرت میں کیا ہم لوگ کی پکڑ ہوگی؟ ٹھیک ہے علی صاحب، سوال مکمل ہو گیا، بہت شکریہ کال کے لیے۔ محترم مفتی صاحب فرمائیں۔ ہاں جی، یہ جو سوال کیا یہ بہت اہم ہے، اور یہ ایک عالمی سطح کا ایک سوال ہے۔ لوگ اکثر بیرون ممالک جاتے ہیں، ان کے بچے یہاں ہوتے ہیں، ان میں کئی پہلو قابل غور ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی حرام کام کر رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی مجرم کی حیثیت سے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو وقت دینا یہ انتہائی ضروری ہے، اور جب سورسز بھی ہوں، وسائل بھی ہوں، تو ان کو ایسا کرنا چاہیے۔ خصوصاً وہ لوگ جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ان کو وہاں پہ خدشات بھی خاصے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایسی کئی صورتیں موجود ہیں جن کی وجہ سے اپنے ایمان کو، اپنی عفت اور پاک دامنی کو بچانا بھی ضروری ہے، اور جو اپنی بیویوں سے دور رہتے ہیں۔ اور میں نے اکثر جو ہمیں سوال آتے ہیں نا، وہ اس نوعیت کے آتے ہیں، جی ہمارے خامند باہر ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں پہ کوئی اپنا وہ گرل فرینڈ یا ایسا کچھ کیا ہوا ہے، وہ ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، آتے نہیں ہیں، ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سال ہر سال کے لیے چھوڑ کے پوچھتے بھی نہیں، پیسے بھیجتے رہتے ہیں، اور قانونی طور پہ یہی لگتا ہے کہ وہ ان کی بیوی ہیں۔ تو ایسی صورتیں تو بالکل ناجائز ہیں۔ باقی یہ رہا کچھ دیر کے بعد آ جانا، تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ناجائز، لیکن وہ بچے بھی محروم ہیں شفقت پدری سے، اور بیوی محروم ہے زوجیت کے اس پیار اور محبت سے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو شادی جو ہوتی ہے وہ ان معاملات میں یعنی اس لیے تو نہیں ہوتی کہ بیوی یہاں رہے اور اپنے اس کے خامند کے جو گھر والے ہیں ان کی خدمت کرتی رہے، بلکہ وہ اصل ہے خامند کے لیے۔ یہ نقطہ ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے۔ اور یہ الفت، پیار، محبت جن کو نہیں نہ ملتا، پھر ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں کہ ساری زندگی جو باہر رہا ہو نا خامند، تو بچے بھی اس کو وہ پیار نہیں دیتے، بیوی بھی نہیں دیتی، جب اس کو ضرورت پیش آتی ہے پھر یہ لوگ اس سے دور ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے، جسم کا تقاضا بھی یہ ہے، اور شریعت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ رہیں، اور اگر گنجائش ہے تو ضرور واپس آنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو سال میں 1-2 دفعہ ضرور ملاقات اور ان سے ایسے معاملات ہونے چاہیے۔ حفصہ محترم، آپ بھی باہر رہے ہیں، آپ بھی حصہ ڈالیں اس گفتگو میں۔ حقیقت یہ ہے کہ نعمان فروقی صاحب نے ماشاءاللہ اس پہ بڑا شافی جواب جو ہے وہ عنایت فرمایا ہے، پر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جیسے یہ بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ ایک پلاٹ سے دوسرا پلاٹ، تیسرا پلاٹ، تو آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہوئے، جب آپ کے پاس اتنے پلاٹس ہیں، اتنے وسائل ہیں، تو آپ پاکستان میں تشریف لیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ میں تو پیغام ٹی وی کی وساطت سے یہ اپنے جتنے بھی ہمارے پردیسی بھائی ہیں
انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے وسائل دے دے کہ آپ پاکستان میں آ کے ایک اچھا بزنس کر سکتے ہیں، پھر آپ کو پاکستان آ جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. آپ کو محرومی بھی ختم ہو جائے جو آپ فیل کرتے ہیں کہ ہم بچوں سے دور ہیں، بیوی سے دور ہیں، اور اگر آپ کا دل جو ہے وہ نہیں مانتا اس بات کو، تو پھر آپ تو بڑی آسانی ہو گئی ہے. اور موسٹلی جو پاکستانی گلف میں رہتے ہیں، بالکل سعودی عرب میں، دبئی میں، کویت میں، تو اب تو بڑی آسانی ہو گئی ہے. جو فیملی وزٹ ویزے ہیں وہ ان تمام ممالک کے بڑے آسانی سے مل جاتے ہیں. تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنے بیوی بچوں کو چھٹیوں میں ٹھیک ہے ان کی تعلیم ایجوکیشن بھی ڈسٹرب نہ ہو اور یہ ان کے پاس بھی چلے جائیں، تاکہ اعتدال، اصل بات تو یہ کہ اعتدال ہونا چاہیے ادھر رہنے میں بھی اور ادھر رہنے میں بھی. اور جب یہ اعتدال رکھیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں جو ہیں خواہشات وہ پوری ہو جائیں گی. بہت خوبصورت. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد اقبال صاحب ساہیوال سے. السلام علیکم. جی اقبال صاحب تھوڑا اونچا بولیے پلیز. سر میں سب سے پہلے تو آپ السلام علیکم ورحمۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے بڑا تجسس رہتا ہے آپ کا پروگرام دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے چہروں کو چمک دمک اسی طرح برقرار رکھے. آمین. آپ کو بھی بہت شکریہ سر. فرمائیں. میں نے پوچھنا تھا کہ سر وطروں کی دعا جو ہے وہ اگر نہیں آتی، بڑی کوشش کرتا ہوں یاد کرنے کی، تو پھر اس میں کیا پڑھوں میں؟ جی ٹھیک ہے محمد اقبال صاحب، شکریہ کال کے لیے. جی مفتی صاحب وطروں کی دعا یاد نہیں ہوتی، کیا پڑھوں اس دوران؟ ہاں جی، یہ جو وطروں کی دعا ہے جو اللہم اہدنی فیمن ہدیت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو سکھائی، تو اس دعا کے متعلق علماء کا یہ کہنا ہے، فقہاء کا، کہ یہ دعا مستحب ہے. مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھی تو آپ کے وطروں پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اس کے بغیر بھی وطر پورے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کوشش جستجو جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں کرتا ہوں، ہوتی نہیں ہے. تو آپ جتنے الفاظ یاد ہوتے ہیں اللہم اہدنی فی من ہدیت، یہ کریں، اس کو تکرار سے بار بار پڑھیں گے، یہ یاد ہو جائے گا. پھر اس سے اگلا حصہ یاد کر لیں. تو یہ جستجو ضرور رہنی چاہیے، یعنی انسان ہارے نہ اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی نا، اجلت ربی الیک لترضی، کہ اے میرے رب میں نے اجلت الیک ربی لترضی، کہ میں نے تیری طرف جلدی کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. تو یہ ہماری جستجو، یہ دوڑنا، یہ کوشش کرنا، یہ کاوش کرنا، یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کا ذوق کا پتہ چلتا ہے. اگر انہیں مفتی صاحب یاد نہیں ہوتی تو اگر اوپر سے دیکھ کے پڑھ لیں. ہاں اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں پہ سامنے وہ یہ چارٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، فلیکس لگے ہوتے ہیں، جہاں پہ دعا لکھی ہوتی ہے، تو وہ سامنے دیکھ کے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. مساجد میں تو آج کل یہ جی لگے ہوتے ہیں نا، تو یہ اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، یا جہاں پہ گھر میں نماز پڑھتے ہوں تو اس سامنے ان کے وہ لگا ہو تو سامنے دیکھ کے اسے پڑھا جا سکتا ہے. اس کے دلائل موجود ہیں کہ سامنے آپ کی نظر اگر چلی گئی ہے تو خیر ہے. اس میں ایک حل یہ بھی ہے کہ قاری صاحب سے گزارش کی جائے کہ آپ ذرا آہستہ پڑھ لیں تاکہ جن کو نہیں آتی وہ پیچھے پڑھ لیں. وطروں میں جو آج کل وطروں میں آگے تو سہولت ہے رمضان میں ماشاءاللہ، بالکل، کہ جو وطر ادا کیے جاتے ہیں باجماعت، تو قاری صاحبان جو ان سے گزارش کی جائے کہ آپ ذرا تھوڑی سپیڈ کم کر لیں تاکہ پیچھے جو ہمارے احباب جنہیں نہیں آتی دعا 29-30 روز میں بڑی اچھی یاد ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. تو وہ ادائیگی بھی پتہ چل جاتی ہے. ادائیگی بھی پتہ چل جاتی ہے. بالکل. جی عبدالقیوم صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے. جی میں بتا رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تذکرہ کیا گیا تو فرمایا کہ نیکی کے کام تو بہت زیادہ ہیں لیکن ہمسایوں کو تکلیف دیتی ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں گئی. یعنی کہ یہ ایک ایسا عمل تھا کہ ساری نیکیاں، روزے، نماز، صدقات وہ ایک طرف، اور دوسری ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا جو کہ فوت ہو چکی تھی، اور فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت ہیں جو فرائض کی ادائیگی کرتی ہیں، کوئی نفل و نوافل کی طرف زیادہ توجہ نہیں، اور ایون کہ صدقات میں بھی پنیر کے چند ٹکڑے جو اس وقت عرب کے اندر ایک عام چیز شمار کیے جاتے تھے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی ہیں. لیکن ہاں ایک ان کے اندر ایک خصلت تھی، ایک خوبی تھی کہ ان کے جو پڑوسی تھے وہ ان سے بڑے خوش تھے، وہ پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت کے اندر چلی گئی. تو مزید جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی،
تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے، بہترین ہے. اور فرمایا کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہت بہترین ہوں، بہت اچھا ہوں. یہاں سے ہمیں نا ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ حسن اخلاق کی ہم بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ایک چیز بڑی عام پائی جاتی ہے کہ ہم باہر اپنے دوستوں کے اندر، باہر کی محفلوں کے اندر بڑے ہم حسن اخلاق کے سمجھ لیں کہ شاہسوار ہوتے ہیں اور حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بڑا ہمارا ہنسی مذاق اور محبت والا سلوک ہوتا ہے. لیکن گھروں میں جیسے بالکل گھروں میں آتے ہیں نا، برعکس کیفیت. جی جیسے ہی گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، خصوصاً بیوی کے ساتھ، ہمارے معاشرے میں یہ بہت تلخ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں نظر انداز ہم کرتے ہیں. ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اہل و عیال کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے. بالکل ٹھیک. حفص صاحب آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں گفتگو میں. حسن اخلاق کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے ایک بڑا. دیکھیں جو حسن اخلاق جو ہے وہ تو انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کا سب سے پہلے مظہر ہے. بالکل. عام جنت تو پھر بڑی اعلیٰ چیز ہے، بڑی ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے بڑی ایک متاع، قیمتی متاع ہے. بے شک. جو اخلاق ہے، جس انسان کا اخلاق اچھا ہے، عام آپ معاشرے میں دیکھ لیں کہ جو بندہ ہم سے مسکرا کے ملتا ہے، نرم الفاظ ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے یار ہم اس کے پاس بیٹھے ہیں، یاد رکھتے ہیں اسے، ہم اس کو یاد رکھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اس نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا تھا. میں اکثر دوستوں کی مثال دیتا ہوں کہ جب کبھی ہمیں موقع ملے ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ کے پاس مقام قربہ میں جانے کے، مجھے ان کی ایک عادت بڑی پسند ہے. وہ بڑے آدمی ہے، بڑا آفس ہے ان کا، تو ہم جب اس میں داخل ہوتے ہیں وہ دور سے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیتے ہیں اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً. تو ویسے دل کو نا جیسے باغ ہو جاتا ہے، دل باغ ہو جاتا ہے، سرور آ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یہ بیت اللہ کے امام ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن یہ کتنی عاجزی میں اور گرم جوشی کے ساتھ اپنے مہمانوں کو جو ہے یہ ریسیو کر رہے ہیں. اور نبی مکرم علیہ السلام تو مجسم اخلاق کا پیکر تھے. ہمارے پاس 20 ایسی مثالیں ہیں، جیسے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی مکرم علیہ السلام کا اخلاق دے کر مسلمان ہوئے تھے. حالانکہ ان کا اخلاق اس وقت کتنا شدید تھا جب وہ قیدی تھے. ان کا جو ریئیکشن تھا وہ میں سمجھتا ہوں آج کا کوئی بندہ ہوتا تو برداشت ہی نہ کرتا. اور پھر رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک تو ہمیں یہ میسیج دیتا ہے کہ آپ کا اخلاق اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. بالکل. آپ کی زبان جو ہے اس کو روک لگ جانی چاہیے. آپ کی زبان سے ایسے کلمات نہیں نکلنے چاہیے جس سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہو. لیکن یہاں پر میں ایک ایڈیشن ضرور کروں گا. جی ضرور. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تنظیم کا میں ذمہ دار ہوں. مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین سے اوپر، جنہیں ہم اہل مذہب کہتے ہیں، اہل دین کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جب ہم ان کی زبان دیکھتے ہیں، اور میں کبھی کبھی کسی بندے کو دیکھوں نا اس نے کمنٹ ایسا کیا ہو جو ہمیں ناگوار گزرے، تو میں جا اس کی نا پھر پروفائل چیک کرتا ہوں کہ، اور پھر ساتھ میں یہ دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ دنیا دار ہو، دیندار نہ ہو، تاکہ میری جو پرسیپشن ہے اس میں کوئی خرابی نہ آئے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں تو جناب ہمیں ادھر کوئی بڑی شخصیت ہی نظر آتی ہے. تو جیسے عبدالقیوم صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہمارا باہر اخلاق اچھا ہوتا ہے، لیکن ہم جب گھر جاتے ہیں تو ہمارا رویہ، ہمارا بیہیو چینج ہو جاتا ہے. گھر بھی چینج نہیں ہونا چاہیے اور باہر بھی چینج نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے. باہر بھی نہیں چینج ہونا چاہیے، باہر بھی ہمیں، یعنی گھر میں بڑا اچھا ہے اور باہر بہت برا. باہر آپ گھر میں آپ بڑے اچھے ہیں، اچھے باپ ہیں، اچھے شوہر ہیں، اچھے بھائی ہیں، اور لیکن آپ جب باہر آتے ہیں تو آپ نہ دیکھتے ہیں کوئی بوڑھا ہے، نہ دیکھتے ہیں جوان ہے، نہ کسی خدمات دیکھتے ہیں، نہ آپ کسی کی بزرگی دیکھتے ہیں. جو آپ کے منہ میں آتا ہے آپ کہہ دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک، یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اخلاق ہے، اس سے الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے. اور اچھے بڑے دیندار لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور پھر تمام جو ہمارے ناظرین ہیں، جو ہمارے اہل ایمان ہیں، ان کو ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آمین. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. سنگ ہو جا. کیا بات ہے. آج تو آپ کے شاعری ذوق جو ہے وہ بہت زیادہ. صاحب پاس بیٹھے. جی ماشاءاللہ. مفتی صاحب، جنت کی نعمتوں کا قرآن کریم میں بڑی وسعت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا فرمائیے. جی، جنت جو ہے
اس کے بارے میں یہ ہے کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جنت جو ہے یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. جیسے جہنم کفار کے لیے لفظ آتے ہیں تو جنت متقیوں کے لیے، یعنی وہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اعدت للمومنین، بلکہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ متقیوں کے لیے ہے. تو پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب وہ تقوی کی طرف آئیں، اور جیسے رمضان کے مقاصد میں بھی تقوی ہے تو ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا، کہ متقین کے لیے بہت بڑی کامیابیاں ہیں اور باغات ہیں اور انگور ہیں اور ایسے، یعنی انگوروں کے باغات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور شروع میں یہ فرمایا تقوی. اب جیسے کہ اخلاق پہ بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ صحابہ نے عرض کی کہ سب سے زیادہ چیز جنت میں کون سی داخل کرائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اور لوگوں سے حسن اخلاق. جس طرح بھی حفصہ وہ وہی نا بات کر رہے تھے. جی تقوی اصل میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق، ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی جائے، یہ ہے تقوی. اور اخلاق کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے بھی اپنا تعلق اچھا رکھتا ہو اور لوگوں سے بھی اپنا تعلق، ہاں، تو وہ بندہ سمجھے کہ کامل وہ حیثیت میں ہے، اور اس کو اس وجہ سے یہ چیزیں داخل کرائیں گی. اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اثقل شیء فی المیزان، کہ سب سے بھاری جو چیز ہوگی میزان میں وہ اخلاق ہوں گے. اور اخلاق کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے میٹھی زبان سے بولنا ہی اخلاق ہے، لیکن اخلاق کا دائرہ ہماری ان تمام عادات اور اطوار پہ آتا ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی اس میں سچائی بھی ہے، صداقت بھی ہے، ایفاء عہد بھی ہے، اس میں کسی کو نقصان نہ دینا بھی ہے، اس میں بولنا بھی اچھا ہے، اس میں رویہ بھی اچھا رکھنا ہے، اس میں کوئی دھوکہ دہی بھی نہیں کرنی. یعنی بہت وسیع مفہوم ہے. اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ان پہ چلتے چلے جانا، یہ اخلاق ہے. بالکل ٹھیک. تو اس وجہ سے یہ جنت جب ہم اس طریقے سے اپنا زندگی کا سفر طے کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں وہ انعام سے نوازتا ہے جو اس نے چھپا کے رکھا ہے. کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا کیا اللہ نے چھپایا ہے. اور وہ اتنی نعمتوں بھری جنت ہے کہ جنت ایک باغ کے مطلب میں ہوتا ہے نا، جنت کا مطلب ہے باغ. تو ویسے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں کہ ہم اس کے تصور نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اس میں جو ہے نہریں ہیں، اور اس میں کوثر کی جو نہر ہے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہوگی، ایک حوض کوثر ہے، نہر بھی کوثر ہے. تو اس نہر میں جو نیچے نظر آتا ہے گارا، وہ جو ہے نا لالو جوہر، لولو مرجان، جی، ایسے قیمتی موتیوں سے وہ بھری ہوئی. اس کے سائڈ پہ پھر خولدار موتیوں کے خیمے اور شاداب درخت اور ایسی پرسکون اور ایسی، اور پھر نہروں کی مختلف پھر اقسام، جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا خالص شہد کی نہر، سبحان اللہ، عسل مصفہ، کہ ایسا شہد جو صاف کیا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی موم یا وہ آمیزش نہیں ہوتی. پھر دودھ کی نہریں، پھر عمدہ شراب کی نہریں، جو مشروبات جو جنت کے ہیں ان کی نہریں وہ بہہ رہی ہوں گی اور ان سے وہ استفادہ کریں گے اہل جنت. تو یہ جنت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اسی لیے کیا ہے اور دیگر کے لیے بھی، تاکہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے وہ نعمتوں بھری ہے. اور اسی یقین کی کیفیات نے اصل میں لوگوں کی دنیا بدلی تھی. دیکھیے اگر ہم آج جیسے ہم میڈیا ہمیں دکھاتا ہے مختلف مقامات یا ہم دیکھتے ہیں، تو جب تک ہم جنت سے اس کا موازنہ نہیں کریں گے تو تب تک ہم کسی نتیجے میں نہیں پہنچ پائیں گے. ہم اسی پہ ریچھ جائیں گے. جیسے وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ زمین اور بھی ہیں آسماں اور بھی ہیں، اسی شب و روز میں الجھ کے نہ رہ جا، زمین اور بھی ہیں آسماں اور بھی ہیں. ارے ماشاءاللہ، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ دیکھیں یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری جنت بھی تیار کر رکھی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں سفر کرنا ہے اور اس کے لیے بھی سوچنا ہے. اور قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں اس میں بہت زیادہ ابھارا گیا کہ لوگ یہ کوشش کریں کہ ہمیں وہ جنت چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے. دیکھیے دنیا ہم نے مانگی نہیں تھی، بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود عطا کی. جس کے نصیب میں جو دنیا ہے وہ یہاں پہ رہتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے. لیکن جنت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے.
اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے تو وہ کس قدر حسین اور جمیل ہوگا، جس کے تذکرے قرآن مجید میں سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے کیے، حور مقصورات فی الخیام، کہ اہل جنت کے لیے ایسی پاکیزہ عورتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جو اپنی نظر کو بھی اٹھا کے کسی طرف نہیں دیکھتی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسا حسن و جمال، اور جیسے کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے یاقوت اور مرجان ہو، یعنی بہت قیمتی پتھر، ان کی طرح، یعنی وہ پتھر نہیں ہوگی لیکن ہیں نرم و ملائم، اور لیکن ان کی خوبی ہے۔ اب دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں جو بتایا گیا کہ جنت کا جو اہل جنت کی خاتون ہے، اس کا ایک جو دوپٹہ ہے، اس کی اوڑھنی جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے کہ صرف اس کی ایک چادر پوری دنیا سے، جی دنیا و ما فیہا سے دنیا میں جو بہتر کچھ موجود ہے، جو کچھ موجود ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ صورتحال ہے جنت کی، اور اس قدر عظیم جنت، اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ ہمارے عقائد ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہماری سوچ ہے اور ہماری فکر ہے جو ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی محترم حافظ صاحب، آپ بھی اس گفتگو میں اس میں شریک ابھی جو بات کی ہے نا فروقی صاحب نے اخلاق کے حوالے سے، صرف یہ سمجھ لینا کہ ہماری میٹھی زبان جو ہے وہ اخلاق ہے، تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ اخلاق در حقیقت انسان کی وہ عادات ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ عادات اس کی پکی ہو جاتی ہیں، تبدیل نہیں کر سکتا، بہتر نہیں کر پھر ان کو وہ چینج نہیں کر سکتا، بہتر نہیں کر سکتا۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو پاکیزہ عادات اور جو خصائل عطا کیے تھے وہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن گئے، اور اسی لیے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ کان خلقہ کالقرآن، اللہ اکبر، کہ آپ چلتا پھرتا اگر قرآن کریم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں۔ بہت خوب۔ اور اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے، ہماری عادات بہتر ہو جائیں، تو پھر ہمیں شروع سے ہی، خصوصاً جو ہمارے نوجوان دوست ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنی جوانی میں ہی اچھی مجلس کا انتخاب کریں، جیسا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجل علی دین خلیلہ، اچھے دوستوں کا انتخاب کریں، اچھی مجالس کا انتخاب کریں، اساتذہ کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ شروع سے آپ کا اخلاق بہتر ہو۔ اور مفتی صاحب نے جس جنت کا خوبصورت منظر سبحان اللہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، آہستہ آہستہ اس کا جو راستہ ہے وہ ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے، جنت میں جانے والے اعمال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، حسن اخلاق پر بڑی تفصیلی بات ہوئی۔ حافظ سلمان اعظم صاحب موجود ہیں، مفتی نعمان فاروقی صاحب، محترم عبدالقیوم ظہیر صاحب۔ یہ سلسلہ اذان فجر تک چلے گا، لیکن وقت ہے ایک بریک کا۔ اسٹے ود اس۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، برکات رمضان سحر ٹرانسمیشن جاری ہے۔ 0421117000 ہمارا UAN نمبر ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، جس پر آپ کالز کر کے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر ہے 032152565200۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پیج لائک کر سکتے ہیں، آپ کے کمنٹ ہمیں یہاں پر موصول ہوتے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ حفصہ، بریک میں جانے سے پہلے ہم جنت میں داخلے کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ جنت میں داخلے کے جو اسباب اور اعمال ہیں، تو یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی، اس کو ذرا ڈیفائن کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے میں پسے ہوئے جو لوگ ہیں ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ جو سلوک ہے، غیر تو کرتے ہیں برا، لیکن اپنے بھی ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اس لیے اسلام جو بنیادی طور پہ امن، سکون، محبت
اور اخوت کا دین ہے۔ اس دین نے یتیم کے ساتھ خیر خواہی کا جو انسان کا جذبہ ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی ہے کہ جنت میں اور یتیم کی خیر خواہی کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کا احساس کرنے والا، خیال رکھنے والا اکٹھے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اپنی دونوں انگلیوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے، جنت میں وہ اور میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے میں جو یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے ان کی خیر خواہی کے لیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ موٹیویشن جو ہے، یہ موٹیویشن ہمیں دی کہ ہم جب یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، اس کے مال کی حفاظت کریں گے، اس کی عزت کی حفاظت کریں گے، ناموس کی حفاظت کریں گے، اس کی پراپرٹی کی حفاظت کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو جنت میں یہ ریوارڈ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ کالر ہیں ایک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بلال صاحب سیالکوٹ سے۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ ابھی عدت میں ہے اور ان کی عدت جو ہے وہ 27 رمضان کو کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی تراویحیں جو کہ طاق رہتے ہیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں، تو کیا وہ تراویح کے لیے مسجد میں جا سکتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ عورتوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا ہے تراویح پڑھنے کے لیے، تو ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے گا۔ دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے والد صاحب کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، وہ ریسنٹلی 3-4 ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ جی بلال صاحب شکریہ کال کے لیے۔ مفتی صاحب ایک تو ان کے والد کے لیے تو مغفرت کیجیے، دوسرا مسئلہ جو ہے اس کی وضاحت کر دیجیے۔ جی ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کو فردوس بری میں جگہ دے۔ دیکھیں ایسی اولاد جو بےتاب ہے اپنے والد کے لیے دعا کرنے کے لیے، کروانے کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ حسن اخلاق اور اس کے احسان کے یہ ان کو چکانے کے لیے متمنی ہیں۔ تو اللہ صاحب یہ بھی ہے نا کہ وہ جنت میں ایک شخص کا درجہ بلند کیا جائے گا، وہ پوچھے گا کہ یا اللہ میں تو اب جنت میں آ چکا ہوں، وہ ایگزامینیشن حال وہ تو ختم ہو چکا ہے، اب تو جزا کا اور عطا کرنے کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ تمہارے بیٹے نے، ایک اولاد نے دنیا میں تمہارے لیے دعا کی ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خوشائن بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو متوفی عنہا زوجہا یعنی جس کے خامند فوت ہو جائیں، اس عورت کے لیے گھر میں رہنا یہ اس کو اہمیت دینی چاہیے، وہ گھر سے نہ نکلیں، یہ اچھا ہے۔ اور یہ جو تراویحیں پڑھنا یہ ظاہر ایک مستحب امر ہے، اگر نہیں وہ کرتی، اور عورت کی نماز ویسے بھی گھر میں زیادہ پسندیدہ ہے اور گھر کے بھی پچھلے کمرے میں اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ضروری بھی نہیں ایسا۔ ہاں جس عورت کی کوئی ضرورت ہو ایسی، یعنی وہ جاب کرتی ہیں، وہ ان کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہ کہ خواتین ایسی بھی تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حد میں کام کاج کرتی تھی گھر کے، تو ان کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ جا سکتی ہیں۔ ٹھیک، تو ایسی صورت میں ان کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ یہ گھر میں رہیں گی، اصل میں نا شریعت پہ عمل کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک، شریعت پہ عمل ان حالات میں یہ ہے کہ وہ گھر میں رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بہتر۔ کالر ہیں جی ایک اور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام مرزا محمد افضل صاحب گجرانوالا سے۔ جی مرزا صاحب فرمائیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی پہلا تے تہاڈو دسیا سی نا کہ کلمے والا میرا موقف ہے کہ کلمے کنے نے، کیونکہ میرے نزدیک میں تے 2 کلمیاں دا قائل ہاں۔ ٹھیک ہے، سوال کیجئے۔ 6-7 کلمے بنائے گئے نے، آیا ایک کلمے نے یا ایک دعاواں نے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا سوال سی کہ سانو حدیث دسی جاتی ہے سلو کمار آئی تو مونی اور سلی۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، کالر ڈراپ ہو گیا، آپ جواب دیجیے گا۔ جی یہ جو کلمے مشہور ہیں ہمارے ہاں، یہ دراصل جب ہندو مسلم معاشرہ اکٹھا تھا نا، تو یہ پہچان کے لیے کچھ اضافی علماء نے سمجھے اپنی طرف سے وہ کر کے نا کہ پتہ چل جائے کہ واقعی صحیح مسلمان ہے یا ویسے ہی وہ اظہار ایسا کچھ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کلمے وہ بنائے تاکہ یہ چیزیں یاد ہوں۔ اصل میں وہ دعائیں ہی ہیں، ان میں سے کئی تو ثابت شدہ ہیں اور کئی غیر ثابت شدہ ہیں، تو اس وجہ سے کلمے جو ہیں نا ان کا کوئی بھی ایسا وہ مسترد نہیں ہے، وہ
جو اصل ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ اصل کلمہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا اور اقرار کے لیے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی ظاہر ہے وہ کلمہ ہے، لیکن ایسا اکٹھا کسی حدیث میں ایسے ثابت نہیں ہے اس طرح، یعنی انہی الفاظ سے. لیکن یہ ہے کہ اس پہ ایمان اور یقین رکھنا یہ کلمہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ دعائیں ہیں، وہ اذکار ہیں، وہ مختلف نوعیت کی دعائیں ہیں، تو ان کو اسی طرح یاد کرنا چاہیے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو ان 6 کلموں کا اقرار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یا 6 کلمے اسلام کے لیے ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثاقب باجوہ صاحب ہارون آباد سے. جی محترم فرمائیں کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں اعتکاف پہ بیٹھنا ہے. جی میں اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور مفتی صاحب سے پوچھا، میں سگریٹ پیتا ہوں اور میں باتھ روم والی سائڈ پہ سگریٹ پی سکتا ہوں. اور دوسرا سوال یہ میرا کہ میں صبح سحری کے وقت مسجد میں لوگوں کو اٹھاتا ہوں، یہ جائز ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اٹھانا کہ نہیں؟ سر یہ جی بہت شکریہ باجوہ صاحب کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. جی اس پہ دیکھیے ان کا جذبہ تو بہت اچھا ہے، یعنی کہ وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے عرض کریں گے کہ وہ اس عادت سے بھی اپنی جان چھڑائیں. یہ کوئی اچھی نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی یہ اسراف بھی ہے، بلکہ تبذیر ہے. تبذیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناجائز کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنا، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جانے کا بھی باعث ہے. اور سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے مضر صحت ہے، جی، اور یہ سب چیزیں موجود ہیں، تو سگریٹ سے بچنا چاہیے. لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ وہ اگر اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں واش روم والی جگہ پہ جا کے، ایسے کوئی ان کی عادت ہے یا مجبوری ہے، تو چلے ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا اعتکاف نہیں ہوگا یا ان کو ایسے بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ کوشش کریں کہ وہ توبہ کر کے اس سے جان چھڑا کے بیٹھے، تو یہ اچھی صورت ہے. لیکن اعتکاف ضرور بیٹھے اگر یہ بیٹھنا چاہتے ہیں. باقی جو ان کا دوسرا سوال ہے، یہ غالباً سپیکر میں اعلان کرتے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اعتکاف کی حالت میں سپیکر میں جگانا، کیونکہ یہ گھر میں جا کے جگانا تو یہ نہیں کرتے ہوں گے، یہ سپیکر میں کرتے ہوں گے. تو ٹھیک ہے، اگر سپیکر میں وہ اٹھانے کے لیے ایسے کہتے ہیں تو جائز ہے. جیسے ہمارے ہاں بعض دیہات میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جائیں اور سحری کر لیں، اور اتنا وقت رہ گیا ہے، شاید یہ ایسے کرتے ہوں گے، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج والی بات نہیں. کالر ہیں جی ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد اشرف صاحب سرگودا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے بیٹا، جی جی نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، جی وعلیکم السلام، ہم سن پا رہے ہیں، فرمائیے. اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز آف کر دیں. سورۃ فاتحہ مکمل نہیں پڑھ اس کی. جی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرض نماز کی جو تیسری چوتھی رکعت ہے جی اس میں سورہ فاتحہ ہم سے پوری نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے جی محترم مفتی صاحب. جی ایسی صورت میں جب ہمیشہ کا یہ معمول ہو اور امام صاحب ذرا جلدی نماز پڑھاتے ہوں اور یہ اپنی سورہ فاتحہ بھی نہ پوری کر سکتے ہوں، تو اس صورت میں پھر ایسے ہے کہ یہ جو خمیازہ ہے یہ امام صاحب کو بھگتنا ہوگا، یعنی یہ ان پہ بوجھ ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نماز قبول کر لیں گے. بالکل ٹھیک. اور ویسے یہ ہے کہ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ امام صاحب کو تلقین کی جائے اور ان کو اس بات کا پابند کیا جائے، کم از کم اتنا موقع تو دیں کہ سورہ فاتحہ پڑھی جا سکے. بالکل ٹھیک. آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ جیسے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ ام الکتاب، تو اتنی جب اہم وہ نماز کا حصہ ہے تو پھر امام صاحب کو ان کو باقاعدہ تلقین کرنی چاہیے. بالکل جی جی تلقین کریں. اور یہ اصل میں ایسا ہے کہ یہ جیسے پھنسے ہوئے ہیں، اب یہ ہر رکعت میں ہر نماز میں تو یہ نہیں وہ پڑھ سکتے نا، اس کے لیے امام کو تلقین کی ضرورت ہے کہ وہ بالکل ٹھیک. جی تلقین بھی کریں یا پھر کوئی دوسری مسجد تلاش کریں. بالکل ٹھیک. آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اس حدیث کی ڈیفینیشن کر دیں. میں آپ سے ڈیفینیشن کرواتا ہوں، لیکن کالر ہیں ایک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد عباس صاحب باہول نگر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی محترم عباس صاحب فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں محمد
मोहम्मद अब्बास नीचावा से बोल रहा हूँ। एक तो ये है कि मैं रोजा रख के दुकान पे जाता हूँ, तो दुकान पे जो है ना कस्टमर मजबूर करते हैं झूठ बोलने पे, क्या इसका असर रोजे पे पड़ता है? या एक दूसरा सवाल ये कि हकूकुल इबाद जो है ना उसके बारे में उलमाए किराम को कैसे करें कि उस पर जोर दिया करें। लोग फ्रॉड, झूठ, कत्ल गारत करते, नमाज जदवा पढ़ते, इसके बाद वो हकूकुल इबाद पे जोर नहीं देते, हकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करते। क्या ऐसे मतलब क्या नमाजियों की वो है नमाज या अल्लाह के राह में इबादत वो कबूल है उनकी? जी शुक्रिया मोहम्मद अब्बास साहब। जी मोहतरम मुफ्ती बात का साहब, जवाब खुद ही दे दिया मोहतरम, कि जब आपको आपके कस्टमर मजबूर करते हैं झूठ बोलने पे, तो जब आप अपने कस्टमर की बात मानेंगे तो फिर हुकूकुल इबाद के ऊपर उलमा चाहे जितना मर्जी जोर दें, उनको क्या रिज़ल्ट मिलेगा? बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह ताला को आपका रोज़ा इस हालत में नहीं चाहिए कि आप भूखे प्यासे हों बस, बल्कि अल्लाह ताला को आपको रोज़ा चाहिए तकवे वाला, लअल्लकुम तत्तकून। इसलिए आप झूठ जो है उसको बिल्कुल ना बोलें। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में जाने वाले जो आमाल हैं उनमें एक अमल ये भी है कि इंसान रोज़े की हालत में सच बोले। बिल्कुल ठीक। सच बोले, अमानत की हिफाजत करे। और जहाँ तक बात हुकूकुल इबाद की है, तो इसके ऊपर भी हम सब को, सबसे पहले मुझे, फिर आप तमाम नाज़रीन को इस पे कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ हुकूकुल्लाह का ख्याल करते हैं वहीं पर हुकूकुल इबाद का भी ख्याल करें। लेकिन ये कह देना कि जी वो एक बंदा झूठ बोलता है उसकी नमाज होती है नहीं होती, या एक बंदा गलत काम करता है, नमाज का जो अजर है या नमाज का जो मामला वो अपनी जगह पे। अलबत्ता कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे अंदर खामियाँ हैं, जो कोताहियाँ, हम उनको दूर करें। जी बेहतर। जी अगर आप ये समझे कि जैसे नुमान भाई ने पहले बताया था कि तकवा और अखलाक, तकवा हुकूकुल्लाह है और अखलाक हुकूकुल इबाद है, ठीक है, ये दोनों का ही लिहाज करने के साथ ही बंदा जो उसने मुआशरत कर सकता है। बिल्कुल ठीक। असल में हकीकत ये है कि जब तक आप इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं हो जाते, तब तक ऐसी जो बातें हैं वो इंसान के जहन में आती रहती हैं। बिल्कुल ठीक। एक्चुअली वो हमारे अंदर में एक खौफ होता है कि हमने ये काम नहीं किया, हमने ये काम नहीं किया, हमने ये काम नहीं किया। वो अंदर का खौफ हमें फिर मजबूर करता है कि हम वो बात अपनी ज़ुबान पे ले आएँ। बिल्कुल ठीक। और जब हम इस्लाम के जितने भी अहकाम हैं, चाहे वो हुकूकुल्लाह हैं, चाहे वो हुकूकुल इबाद हैं, उनके ऊपर पूरा अमल करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे तमाम मामलात को आसान कर देगा। आमीन। कॉलर है जी एक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। दुबई से अली साहब। जनाब जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है, आप ठीक है? अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब। अच्छा सर, मैं ना दुबई में हूँ, दुबई से मैं दूसरे मुल्क सफ़र करता हूँ, तो कंपनी बताती नहीं है कि वहाँ 10 दिन है, 1 महीने है या 2 महीने रहना है। तो मैं वहाँ नमाज जमा भी करता हूँ और कसर भी करता हूँ, तो क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, शुक्रिया अली साहब। जी मोहतरम मुफ्ती साहब। जी, सफ़र के दौरान 2 सहूलतें मुयस्सर हैं, एक तो जमा करने की भी और कसर करने की भी, ठीक है। और उलमा इस बात पे मुत्तफ़िक है कि अगर किसी की तारीख़ तय ना हो या मुद्दत क़याम तय ना हो तो जितनी मुद्दत भी गुजर जाए, जैसे कह रहे हैं कि मुझे कोई पता नहीं होता कितने दिन रहना है, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये है कि ये हमेशा जमात को छोड़ना ये इतना अच्छा नहीं, यानी एक स्टेशन पे है ना, एक मकाम पे हैं, तो हमेशा ये जमात को छोड़ें और अपनी नमाज अलहदा पढ़ें, क्योंकि इनका सफ़र में ही रहना होता है। तो अगर ये जमात को फॉलो कर लें तो ये उनके लिए बायस अजर है। यानी जमात को छोड़ के कसर पढ़ना ये अच्छा नहीं है। इसी तरह जमात को छोड़ के नमाज़ें जमा करना और मुस्तकिल तौर पे ऐसे करना ये इतना अच्छा नहीं है। बहरहाल ये है कि शरीयत इनको इजाज़त देती है कि वो अगर सफ़र में हैं वो कसर भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं। कितने किलोमीटर तक इंसान जो है वो? हाँ, आजकल ये हमारे यहाँ जो किलोमीटर राइज हैं ये तकरीबन 22 किलोमीटर, अगर किसी का सफ़र हो हमारे पाकिस्तान के जो 22 किलोमीटर, तो उस एतबार से वो कर सकता है, कसर कर सकता है। और वो अपने शहर से निकल कर, वो इंटरसिटी है। अब कराची में बंदे रहते हैं। जी जी, कराची अपने अंदर एक बहुत बड़ा एरिया रखता है। अक्सर हम जब जाते हैं तो कितना टाइम लग जाता है, कराची के अंदर ही घंटे लग जाते हैं, तो फिर बंदा क्या करे? हाँ जी, फिर भी वो पूरी पड़ेगा, क्योंकि वो तो अंदर ही है ना शहर के। तो ये हुदूद क्या है कि शहर से आप निकल के बाहर, क्योंकि मुसाफिर वो है
جو اپنے شہر سے نکلتا ہے. مثلا ہم ادھر لاہور میں ہی ہیں, ہم ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر آ رہے ہیں, کوئی بھی ہمیں نہیں کہتا یہ مسافر ہے, نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہاں پہ رہنا ہے, کہاں پہ کیا. اس میں ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ جس کو آپ سفر سمجھیں. جی جی فی زمانہ دیکھیں جیسے آسانی ہو گئی ہے جی جی آنے جانے کی, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے, یہ اس صورت میں ہے جب کوئی گنجلک صورتحال ہونا, پھر وہ کہتے ہیں کہ علماء کہ آپ جس کو سفر سمجھتے ہیں یا آپ کو مسافر سمجھا جاتا ہے تو آپ اس کو کر لیں. لیکن جو شہر کے اندر ہے اس میں تو یعنی علماء اس بات پہ ہیں کہ شہر کے اندر کو سفر نہیں قرار دیا جاتا. ٹھیک ہے, آپ سے ایک حدیث کی ٹرانسلیشن پوچھی تھی. جی, آپ نے حدیث کے بارے میں سوال کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی باڑ ناپسندیدہ تکلیف دہ چیزوں کے ساتھ کی گئی ہے, اور اسی طریقے سے جو جہنم ہے اس کی باڑ جو ہے وہ دلکش خوشنما چیزوں کے ساتھ کی گئی ہے. میں اس حدیث کی وضاحت ایک دوسری حدیث کے ساتھ کرنا زیادہ بہتر سمجھوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالر ہیں ایک, پہلے کالر لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نیاز احمد صاحب رائیونڈ سے. جی میں نے نا جو آپ کا پروگرام سنتے ہیں روز, ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور خوش ہو کے سنتے ہیں, اور کوئی بات ایسی ہوتی ہے جب صبح کسی سے شیئر کرتے ہیں نا وہ مانتے نہیں ہیں, وہ قبرستان میں قرآن پاک لے جانا چاہیے, ادھر پڑھنا چاہیے, تو فرقہ بازی ہو جاتی, یہ ہو جاتا ہے, ایسے کہتے ہیں. یہ کیا ہونا چاہیے, سمجھتے نہیں ہیں ہماری بات. شکریہ جناب نیاز احمد صاحب کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. جی ایسا ہے کہ ہمارے ذمے تو ہے پہنچا دینا, ٹھیک ہے, لست علیہم بمسیطر. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا آپ ان پہ کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں کہ آپ ان سے زبردستی کام کرائیں. اور دوسرے مقام پہ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب, کہ آپ کے ذمے پہنچا دینا, حساب ہم نے لینا ہے. تو جو بھی شخص ہے داعی ہے, دعوت کا کام کرتا ہے, لوگوں تک پیغام حق پہنچاتا ہے, تو اس کے لیے بس اتنا ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچا دے. باقی جس کے نصیب میں ہے وہ مانے گا یا نہیں, وہ اس کے اپنے نصیب ہیں. اس کے لیے حکمت عملی کے ساتھ وہ کرنا یہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ایڈ کریں کہ ہمارا کام دستک دینا ہے, دروازہ توڑنا ہمارا کام نہیں ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. دستک دیں, دروازہ توڑے نہ. منوانا ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے, بتانا ہمارا کام ہے. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ایک اور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ظفر شیخ صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن تو حساب کتاب کا دن ہوگا, مگر مرنے کے بعد برزخ میں جانا ہوتا ہے, تو برزخ کیا چیز ہے یہ تھوڑا سا فرمائیے. اور دوسرا, جیسے کوئی بتوں کی پوجا یا شرک کرتا ہے اس کو تو کافر کہہ سکتے ہیں, کیا اہل ہے کہ جی ٹھیک ہے ظفر شیخ صاحب کال کے لیے. جی محترم مفتی صاحب. جی سوال تھوڑا سا پہلا سوال ان کا. جی جی برزخ کے جی جی حساب کتاب جو ہے نا وہ ہونا ہے قیامت پہ, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق من مات فقط قامت قیامتہ, کہ جو شخص فوت ہوتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. قبر میں جیسے سوال ہیں تو اس کے متعلق بھی پوچھا جائے گا, ٹھیک ہے, کہ من ربک, من نبیک, ما دینک, یہ سوال قبر میں ہونے ہیں. تو یہ سمجھے محاسبہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے آئیں تو موت کے فرشتے جو ہیں نا وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں. جو اچھی پاک روح ہیں, نیک لوگ ہیں, ان کے لیے فرشتے بھی علیحدہ ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا جیسی روح ویسے فرشتے, یہ بات ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہیں سے وہ سارا نا نظام شروع ہو جاتا ہے, پروٹوکول کا, اعزاز کا, یا پھر دوسری صورتحال کا. تو اس کا مطلب یہ اب کہ ہے کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ, کہ جس دن تک اٹھایا جائے گا ان کے درمیان ایک پردہ ہے. وہ پردہ کیا ہے, وہ اتنا نفیس پردہ ہے کہ اس کو ہم کسی بھی عقلی جو ہے نا صورتحال پہ پرکھ ہی نہیں سکتے. اب مثلا دیکھیے کہ فرعون ہے, اس کے متعلق قرآن مجید میں آیا کہ فرعون اور اس کی آل النار یوردون علیہا غدوا وعشیا, کہ ان کو روزانہ آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. اب فرعون کی ممی ہم بظاہر دیکھیں تو یہاں پہ ہے, تو یہ ایسا بظاہر ایسا ایک پردہ ہے جو ہماری عقل سے ماوراء ہے. ہم نے وہ یقین رکھنا ہے جو قرآن مجید میں آ گیا. اور جیسے شہداء ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کا تو ذکر کیا، ساتھ ہی یہ فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے کہ ان کی زندگی ہے کیسی۔ اس وجہ سے برزخ کے معاملات کو بس ہم نے وہی سمجھنا ہے جو قرآن اور سنت میں بیان ہوا ہے، اور جس صورت میں بیان ہوا ہے اس کی تعویل نہیں کرنی، اس کو بدلنا نہیں ہے، اس کا انکار نہیں کرنا، کیونکہ وہ ایک پردہ ہے، ایک اوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب قبر میں پوچھا جاتا ہے کہ بندے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے تھے۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں پھر فرشتے کہ اچھا تم نے نہ پڑھا نہ سمجھا، تو پھر اس کے اوپر ہتھوڑے وہ برساتے ہیں، اور وہ ہتھوڑوں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن و انس کے علاوہ تمام سنتے ہیں، یعنی چرند پرند یہ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ ہتھوڑے تو پڑتے ہیں قبر میں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس صورتحال سے، لیکن ہم نہیں سن پاتے، پرندے سن لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک پردہ رکھا ہے کہ جس کو سنانا چاہتا ہے اس کو سناتا ہے، جس کو نہیں سنانا چاہتا اس کو نہیں سناتا۔ تو یہ عقل سے ماورا ایک عالم ہے، اور اس کو اسی حیثیت سے ہم نے جاننا اور سننا ہے۔ بہت شکریہ۔ کالر ہیں جی ایک اور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انور حسین صاحب خوشاب سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام انور صاحب، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے آپ کی ٹیم کو اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سر وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح ادا کیا ہے، اور ہم 30 دن نماز تراویح با جماعت ادا کرتے ہیں، یہ کہیں ثابت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ فرض غسل سحری کے ٹائم اگر روزے کے بعد کر لیا جائے، اس میں کیا حرج ہے، ٹائم کم ہو تو؟ جی انور حسین صاحب شکریہ کال کے لیے۔ مجھ سے 2 سوال ہیں۔ جی صحیح بخاری میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کروایا تو لوگوں کی جستجو اور شوق اور ذوق دیکھ کے حتیٰ کہ مسجد بھر گئی پوری، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ ان پہ فرض ہو جائے، تو آپ نے اس وجہ سے جماعت کو ترک کیا، قیام کو ترک نہیں کیا۔ یہ ذہن میں رکھیں سارے لوگ جو سن رہے ہیں، قیام نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا اور نہ صحابہ نے ترک کیا، لیکن جماعت کی جو اجتماعی شکل تھی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑا یہ نہ ہو کہ ان پہ فرض ہو جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب تراویحوں کا باقاعدہ آغاز ہوا، اس دور میں بھی صحابہ کرام اپنا اپنا قیام کر رہے تھے اور قیام میں مگن تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک ہی مسجد میں یا مختلف مقامات پہ لوگ چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں یہ کر رہے ہیں، تو ان کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا جائے۔ پھر انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک امامت پہ جمع کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت بیان کی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، اب حضرت عمر کے دور میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں فرض ہونے کا امکان تو تھا نہیں، اس وجہ سے اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور حضرت عمر نے اسی حدیث کی روشنی میں اسے برقرار رکھا اور آج تک وہ چلا رہا ہے سلسلہ۔ بالکل اس وجہ سے اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے باقاعدہ طور پہ، ایسے یہ اس کا یہ کہنا ہی اور اس طرح صورتحال یہی اس کے ثبوت پہ دلالت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال تھا فرض غسل کے حوالے سے۔ جی فرض غسل جو ہے یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ اس عالم میں آپ اٹھے ہیں اور آپ نے سحری کی، وقت تھوڑا تھا، تو اس کے بعد آپ غسل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سحری یعنی حالت جنابت میں ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی ایک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر میاں نذیر صاحب ڈیجی خان سے۔ جی ڈاکٹر میاں نذیر احمد شاکر فرام ڈیرہ غازی خان۔ ماشاء اللہ سر، فرمائیں۔ مجھے مفتی صاحب سے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھیے جناب۔ میں ایم بی بی ایس کر رہا تھا 92 to 96 تک فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں۔ جی ہیلو جی جی میرا شوق نہیں تھا ڈاکٹر کا، مجھ سے زبردستی کی گئی کہ تم نے ڈاکٹر بنا ہے۔ 3rd ایئر تک پہنچا، پھر میری سپلی آ گئی، کوشش کے باوجود میں پوری نہیں کر کے میرا داخلہ ہے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی میں۔ تو مجھے بائیپولر کم شیزوفرینیا ہے، نفسیاتی بہت بڑا گندا عارضہ ہوتا ہے، بہت کرٹیکل ٹائپ ہوتا ہے یہ۔ میں عرصہ 35 سال سے میڈیسن کھا رہا ہوں، میڈیسن ڈیلی کی۔ تو پہلے میں جب میری جوانی، میری 52 ایج ہے، 52 ایئر، جب میں جوانی میں تھا تو میں اعتکاف بیٹھتا تھا، روزے بھی پورے رکھتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اب مجھ سے نہ روزے رکھے نہیں جاتے۔ میں دوپہر کی میڈیسن میں نے 5-6 روزے رکھے، میری طبیعت بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئی تھی۔
अच्छा मैं हैंड टू माउथ रहता हूँ 5-6 साल से जॉबलेस भी हूँ डेरा गाजी खान में, अपना शहर मेरा डेरा गाजी खान ही है, तो मैं वो फिदिया जो होता है रोजे छोड़ने का वो भी नहीं दे सकता, मैं हैंड टू माउथ रहता हूँ, जॉबलेस बंदा हूँ, तो मेरे लिए शरीर क्या उजर है, मैं क्या कर सकता हूँ? इस बार मुझे जरा गाइड किया जाए रोजे न रखने के बारे में। जी ठीक है डॉक्टर मियां नज़ीर साहब, मुफ्ती साहब फरमाइए। जी मुख्तसर जवाब इनका यही है कि जो शख्स रोज़े नहीं रख सकता, मुस्तकिल बीमार है जैसे ये हैं, तो उसको अल्लाह ने इजाज़त दी है कि वो फ़िदिया दे। अब ये कहते हैं मैं फ़िदिया भी नहीं दे सकता, और फ़िदिया सिर्फ एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। मसलन एक बंदे का खाना तैयार हो रहा है तो साथ एक और का हो जाए तो वो मिस्कीन को खिला दिया जाए, ये मामूली सा है। अगर ये भी इस्तिताअत नहीं है ना, वो कह रहे हैं नहीं जॉबलेस होते हैं, लेकिन कुछ आमदन के ज़राए किसी न किसी सूरत में हो भी सकते हैं, ज़ाहिर है ये ख़ुद भी खाते होंगे। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर फिर भी ना हो, ये भी ना इंसान कर सके कि किसी एक मिस्कीन को मामूली सा खाना भी ना खिला सके, तो फिर ज़ाहिर है उस पर शरीयत उस पर बोझ नहीं डालती, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। बिल्कुल ठीक। इसमें इसके फैमिली के कुछ लोगों में कोई अजीज़ वगैरह वो रोज़े आम वैसे तो रख ही रहे हैं, लेकिन साथ नीयत इनके कफ़ारे की कर लें तो नहीं, एक रोज़ा जो खुद रख रहा हो वो किसी की नीयत नहीं कर सकता, वो सिर्फ ये होता है मिस्कीन की तरह, मिस्कीन को खाना खिलाना होता है, जिससे रोज़े रखने जो है वो सिर्फ मिस्कीन को खाना खिलाना है, कफ़ारा नहीं रोज़े। कॉलर हैं एक, पहले कॉलर ले लें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद इरशाद साहब ज़फ़रवाल से। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब फरमाइए, क्या सवाल है आपका? जनाब प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम रोजाना ही सुनते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। तो सवाल मेरा ये है कि जो कुरान मजीद में सजदे हैं तिलावत के दौरान, उनके बारे में हमें बता दीजिए। जी शुक्रिया। जी मोहतरम मुफ्ती साहब, सजदा तिलावत क्या? सजदा तिलावत मुस्तहब है, यानी ये जब तिलावत की आयात आएँ तो आपको करना चाहिए, ये अजर है इसका, और उसी वक्त करना चाहिए जब आयत सजदा आए। कई लोग कुरान मजीद पढ़ रहे हैं ना, बस वो उस वक्त नहीं करते, जब मुकम्मल किया तो फिर सजदे कर लिए, ये दुरुस्त नहीं है। इस तरह कोई नमाज में है तो उसी वक्त सजदा करना है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में सजदा किया, हालांकि इसको देखा जाए तो बाद में भी हो सकता है ना, लेकिन उसी वक्त किया। इसका मतलब है कि नमाज में जब आयत सजदा आएगी तो आपने सजदा करना है, तो इसको मौखर नहीं करना, तो ये मुस्तहब है यानी। और इसके लिए वज़ू भी ज़रूरी नहीं है। कई लोग कहते हैं ना कि हमारा वज़ू नहीं, तो वज़ू करके फिर सजदा करेंगे, इसके लिए वज़ू नहीं है। और इसके लिए जो दुआ सजदा वजह लिल्लज़ी खलक़हु, एक ये दुआ है, और एक ये दुआ अल्लाहुम्मा मक्तूब लिए बिहा अजरन वज़अनी बिहा विज़रन, ये दो दुआएं हैं, इनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। कॉलर हैं जी आज के ट्रांसमिशन के आखिरी कॉलर जावेद साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम जी। जी मेरे मुफ्ती साहब से क्वेश्चन ये है कि एक तो कसर नमाज के बारे में बताइएगा, आप चूँकि आजकल जदीद दौर है तो फासले तो समझ गए हैं, पहले तो ये होता था कि पैदल या ऊँट वगैरह पे या घोड़ों पे सफर करते थे तो वो एक डिस्टेंस होता था, तो अब आज के दौर में कितना डिस्टेंस के बाद कसर पड़नी चाहिए? दूसरा सवाल ये है कि जब कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं तो कई दफा ऐसे लगता है कि कुछ आयात जो जिनका तर्जुमा पढ़ने से महसूस होता है ये उस वक्त मखसूस सिचुएशन के लिए थी, या उस वक्त कोई मखसूस अल्लाह ताला ने कोई पैगाम दिया काफिरों को या जी बेहतर, तो उन आयात के जो तर्जुमा है उसको हम आज के दिन में उसको कैसे रिलेट करें? जी शुक्रिया कॉल के लिए। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। ये तकरीबन दोनों सवाल ना एक ही नोयत के हैं। यही सवाल ना हज़रत उमर से एक शख्स ने किया, और हज़रत उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ था पहले ही, तो उन्होंने कहा कि अब तो वो हालात नहीं है कि हम अब कसर करें या नमाज को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, अब तो बड़े अमन के हालात हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था, आपने ये फरमाया था कि ये अल्लाह ताला ने तुम्हें रियायत दी है, इसे कबूल करो। जी ठीक है, तो इस रियायत को कबूल करना है, हालात जैसे भी हों, सफ़र ही होता है। और आजकल भी मुश्किलात हैं, अगरचे जहाज़ में सफ़र क्यों ना हो, आपको जब वहाँ पे ठहरना पड़ता है इमिग्रेशन और इन मामलात में पता चल जाता है कि सफ़र क्या होता है। जी फ्लाइट लेट हो जाती है, तो ये सहूलत से फ़ायदा उठाएं। और जो पस मंज़र है आयात का, वो पस मंज़र के साथ ख़ास नहीं होते, उसका उमूमी मतलब होता है। और कुछ आयात हैं जिनको ख़ास पस मंज़र ही में देखा जाता है, बाकी वो सामने आएगी तो इंशाल्लाह वाज़ेह। बिल्कुल ठीक। हाफिज़ साहब मोहतरम, आपकी आमद का शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने याद किया। जनाब मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल क़य्यूम ज़हीर साहब। नाज़रीन ये थी आज की बरक़ात रमज़ान से ट्रांसमिशन। नमाज, रोज़ा, सदका व खैरात, वालिदैन की खिदमत, खुलूस नीयत
اور حقوق العباد جیسے سنہرے اعمال کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. یہی جنت میں داخلے کے اعمال ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جنت الفردوس کا مستحق بنائے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا. خوش رہیے، خوش رکھیے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان